برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاق، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار الاخیار، احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے، اور ان کی عظمت اور ان کی بلندی کا ذکر اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اس لیے ہر اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی عظمت کو جانے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے اور ان کی خدمت کر کے دعائیں لے۔ تو جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا، گویا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، یقیناً اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا۔ یقین جانیے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کیسے قبول ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں، تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعاء الوالدی لولدی کدعاء النبی لامتی، باپ کی دعا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کہ نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یقیناً جس ماں باپ کی دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، یقیناً قبول ہوتی ہے، جیسے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میرے سرکار جو دعا فرما دیں امت کے لیے دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا مقبول ہے۔ ارے میاں، جو جگہ اللہ والوں سے منسوب ہو جائے، اللہ تعالی کے مقرب بندوں سے جو جگہ نسبت حاصل کر لے، اس نسبت والی جگہ میں کھڑا ہو کر جو دعا مانگے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اسے غار ثور، غار حرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ، کعبۃ اللہ شریف، مقام ابراہیم،
صفا مروہ کی پہاڑیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں اور بندیوں کی یادگار ہے، یعنی ان کے قدم وہاں لگے ہیں، قدم. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کو تم اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. مصلی کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی جگہ کو مصلی کہتے ہیں. تو اللہ تعالی مقام ابراہیم کو، اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، ایک پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی. جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ تعمیر فرماتے تھے، بظاہر ہے تو چھوٹا سا پتھر، لیکن جب آپ کعبے کی دیواروں کو اونچا کرتے گئے، پتھر تو چھوٹا تھا، جہاں تک ہاتھ جا سکا آپ نے بنایا. اب دیکھا کہ اب آگے بھی مجھے دیوار اونچی کرنی ہے، اب بلندی پہ میں کیسے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو یہ حکم فرما دیا، اے پتھر، میرا خلیل جہاں تک جانا چاہے اسے وہاں تک لے چل. تو پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا. جب چڑھنا چاہتے پتھر اونچا ہو جاتا، جب اترنا چاہتے پتھر نیچے آ جاتا. اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں شریف کے نشان ہیں. پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا تھا اور آپ کے نشان قدم اس پہ اتر گئے. آج تک وہ پتھر کعبۃ اللہ شریف کے پاس صحن کعبہ میں موجود ہے. لوگ حاجی جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے خلیل نے جہاں کھڑے ہو کر پتھر پر جو تعمیر کی تھی کعبے کی، اس پتھر کو تو مصلی بنا اپنا. کیوں؟ پتھر ہی تو ہے، لیکن یہ پتھر عام پتھروں جیسا نہیں ہے. اس پتھر کو اللہ کے خلیل کے قدموں سے نسبت حاصل ہے. یہاں نماز پڑھ لے، قدمان خلیل کے صدقے میں تیرے سجدے قبول ہو جائیں گے. تیرے سجدوں کا کمال نہیں ہے، کمال مقام ابراہیم کا ہے کہ ان کے صدقے میں تیرے سجدے ہی مکمل ہو جائیں گے. اس لیے رب نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کو اپنی تم نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ تو ان کے صدقے میں تمہاری نمازیں، عبادتیں مقبول ہوں گی رب کی بارگاہ. صفا مروہ کی پہاڑیاں پتھر ہی تو ہے اور کیا ہے، لیکن اس پتھر کو نسبت ہے سیدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی قدمان پاک سے، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھی تھی، کبھی مروہ کی پہاڑی پہ چڑھی تھی. اس پتھر پہ کھڑے ہو کر جو تو دعا مانگے گا تیری دعا قبول ہوگی، کیونکہ پتھر وہ مبارک ہو گیا اس لیے کیونکہ بی بی ہاجرہ کے قدم اس کو لگ چکے ہیں. یہ مقام ابراہیم ہو یا صفا مروہ کی پہاڑیاں ہوں یا کعبۃ اللہ کی چار دیواری ہو یا کعبۃ اللہ کا ایک ایک چپا ہو، یہ سب مقامات مقبولات میں شامل ہیں. مقامات مقبولات کا مطلب ہوتا اس جگہ میں تم جو بھی نیک عمل کرو گے وہ جگہ کا عمل قبول ہوگا رب کی بارگاہ. جیسے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے سرکار غریب نواز کے آستان پاک کے تعلق سے فرمایا کہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی علیہ رحمت و رضوان کا آستانہ جہاں اجمیر میں واقع ہے، وہ علاقہ، وہ آستانے کا چپا چپا مقام مقبولات میں شامل ہے. اب اس جگہ میں کھڑا ہو کر جو دعا مانگے گا
اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے گا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے اس لیے قبول کرے گا کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون دعا مانگ رہا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کہاں دعا مانگ رہا ہے. یہ مقام مقبولات ہے. تو جس طرح مقام مقبول ہوتا ہے ایسے ہی کچھ شخصیتیں بھی مقبول ہیں. کہ انبیاء و مرسلین سب مقبولان بارگاہ ہیں, تمام صدیقین مقبولان بارگاہ ہیں, تمام شہداء کرام مقبولان بارگاہ ہیں, تمام اولیاء اللہ مقبولان بارگاہ ہیں, ماں باپ مقبولان بارگاہ ہیں, استاد مقبولان بارگاہ ہے, پیر و مرشد مقبولان بارگاہ ہے. ان کے ذریعے سے یا ان کے وسیلے سے جو دعا مانگو گے رب تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا, کیونکہ مقبول ہے رب کی بارگاہ. تمہیں نہیں دیکھتا ہے بلکہ ان کو دیکھتا ہے جو دعا مانگ رہے ہیں تمہارے ذریعے. کون دعا کر رہا ہے اس کے لیے؟ تو ماں باپ بھی مقبول ہیں رب کی بارگاہ کے. بولیے, ماں باپ بھی رب کی بارگاہ کے مقبول ہیں. تو وہ جو دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے, یقیناً قبول ہوتی ہے, یقیناً قبول ہوتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کا حق ہم پر ہے تمہارے ماں باپ کا ہم پر حق ہے. ماں باپ کو کیا جانا تم نے, ماں باپ کو کیا سمجھا تم نے؟ اللہ نے فرمایا یہ ماں باپ تمہارے رب صغیر ہے, رب صغیر. چھوٹے پالنے والے ہیں تمہارے, بڑا پالنے والا اللہ ہے, چھوٹے پالنے والے تمہارے ماں باپ ہیں. غور کیجئے, رب کا لفظ فرمایا رب نے. ایک تو اللہ اپنے لیے رب فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے عالموں کا. اور اللہ نے ماں باپ کے لیے فرمایا رب بیانی صغیرہ, تمہارے چھوٹے رب ہیں یہ تمہارے ماں باپ, ان کی تم فرما برداری کرو, ان کا حکم مانو, ان کو خوش رکھو, راضی رکھو. ان کی رضا میں ہی خدا کی رضا ہے, ان کی رضا ہے ہی رسول کی رضا ہے. جو ان کو ناراض کر دیا قسم خدا کی اس نے رسول اور اللہ کو ناراض کیا. جب اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے تو کہیں نہیں بنے گی, کہیں نہیں بنے گی. ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا, ہر جگہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا, ہر جگہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے ماں باپ کی دعا مقبول ہوتی ہے ویسے ہی بد دعا بھی مقبول ہوتی ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم؟ ایک ماں اپنی بیٹے سے ناراض تھی, ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض تھی. وہ کون؟ صحابی. حالانکہ صحابہ کرام بہت احتیاط کرتے تھے ہر معاملے میں, لیکن پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے اس کی ماں ناراض تھی. رسول پاک کو علم ہے کہ ماں ناراض ہے, تو سرکار نے فرمایا بلاؤ اس کی ماں کو, کیونکہ سکرات کا عالم ہے, نزا کا وقت ہے, لیکن کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے زبان سے, زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا, حالانکہ زندگی بھر پڑھتے رہے. ماں چونکہ ناراض ہے, رکاوٹ آ گئی, ماں ناراض ہے, رکاوٹ آ گئی, زبان نہیں چل رہی ہے. میرے سرکار نے فرمایا بلاؤ اس کی ماں زندہ ہو تو بلاؤ. ماں کو بلایا گیا, دیکھ تیرا بیٹا تکلیف میں ہے, تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے, تیرے بیٹے کو تم معاف کر دے. کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو ہرگز نہیں معاف کروں گی, کیونکہ اس نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے, بہت تکلیف پہنچائی ہے. وہ پتا نہیں کیا تکلیف پہنچائی جو ماں اتنی ناراض ہو گئی اس سے. سرکار نے بہت سمجھایا ماں کو معاف کر دے, یہ معاف کر دے, اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا, ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے گا. لیکن ماں نہیں مانی, تو ماں معلوم یہ ہوا کہ بہت دکھ پہنچایا تھا ماں کو, بہت اذیت دی تھی ماں کو روحانی جسمانی, اس لیے ماں معاف کرنے کو تیار نہیں تھی. لیکن پھر سرکار نے اپنی حکمت عملی کو آپ نے روب عمل لا کر فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھا کرو. لکڑیاں جمع کی گئیں. میرے سرکار نے فرمایا آگ لگاؤ ان لکڑیوں میں. آگ لگائی گئی, دہکنے لگی آگ. فرمایا اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو. جب وہ صحابی کو اٹھا کر, آگ ابھی زندہ ہے, ابھی روح نہیں نکلی ہے, اٹھا کر آگ میں ڈال دو. انہیں سرکار گویا ماں کو ترغیب دینے کے لیے عمل کر رہے تھے, ماں کو راضی کرنا تھا بیٹے سے. اس لیے سرکار نے حکمتاً یہ کام انجام دیا کہ آگ جلائی اور کہا صحابہ سے اٹھاؤ اس کو اور لا کر رکھ دو آگ پر جلتی ہوئی. جیسے ہی اٹھایا گیا صحابی کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا, ماں تڑپ اٹھی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی.
یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کر دی، معاف کر دی، معاف کر دی۔ جب ماں نے معافی کا اعلان کیا، ادھر زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ سمجھے؟ ماں باپ کا دل نہیں دکھانا، چاہے تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو جاؤ، تم وزیر بادشاہ کیوں نہ بن جاؤ، لیکن ماں کا دل کبھی نہ دکھانا، ماں کو تکلیف نہ دینا، باپ کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم علیہ السلام کی ایک تعلیم، خدا کی قسم ہمارے لیے انمول جواہر ہیں، انمول جواہر ہیں۔ ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت سدھر جائے گی۔ اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کا کلیجہ چھنی کیا، اپنے ماں باپ کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا، جس نے اپنے ماں باپ کی تمناؤں کا خون کیا اور وہ خوش ہو رہنا چاہتے ہیں زندگی میں، قسم خدا کی وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ خوشی عارضی مل سکتی ہے چند دیر کے لیے، لیکن ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی خوشی چاہتے ہو، دنیا کی خوشی چاہتے ہو، قبر کی خوشی چاہتے ہو، آخرت کی خوشی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ وبالوالدین احسانا، اور میرے سرکار نے فرمایا ہے انسان ابو کا ثلاثہ، تیرے تین باپ ہیں، تین باپ ہیں تیرے۔ کون کون؟ ایک وہ باپ جس سے ہم پیدا ہوئے، وہ جسمانی باپ ہے، بولیے وہ جسمانی باپ ہے۔ دوسرا وہ تیرا باپ ہے جس نے تجھ کو علم سکھایا، جس نے تجھ کو علم سکھایا، ایک مسئلہ بھی سکھایا ہو، دین کی ایک تعلیم آپ کو بتائی ہو، وہ بھی تمہارا روحانی باپ ہے۔ بولیے کون سا باپ ہے؟ روحانی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جسم جو فنا ہونے والا ہے، اس جسم کے اندر روح وہ باقی رہنے والی ہے، تو جسم کے مقابلے میں روح کا مقام بلند ہے۔ بولیے، جسم کے مقابلے میں روح کا مقام اعلیٰ ہے۔ یہ جسم تو مٹ سکتا ہے لیکن روح نہیں مٹے گی، روح کو اللہ باقی رکھے گا۔ تو جو استاد روح کا ہے، اب اس کا مقام بلند ہے کہ جسم کے باپ کا مقام بلند ہے؟ بولیے، روحانی باپ کا مقام بلند۔ جسمانی باپ کا مقام بھی بلند ہے، لیکن اس سے زیادہ بلند جو علم سکھانے والا ہے، استاد، پیر و مرشد یا تمہارا مربی جو تمہاری تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، اس کا مقام روحانی باپ کی طرح ہے اور اس کا مقام جسمانی باپ سے بھی اونچا ہے۔ پھر تیسرا باپ کون ہے؟ جس نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، تیری بیوی بنایا اپنی بیٹی کو، وہ بھی تیرا باپ ہے۔ جس طرح اپنے باپ کا احترام کرتا ہے، اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے، اپنے باپ کا ادب کرتا ہے، اپنے سسرے کا بھی ویسا ہی ادب کر، کیونکہ اپنی بیٹی تجھے دی ہے نکاح میں، تیرے اپنی بیٹی دی ہے تیرے نکاح میں، پالا پوسا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا اور تیرے نکاح میں دے دیا، تو اس سے خوشیاں حاصل کر رہا ہے، راحت حاصل کر رہا ہے، اس کے باپ کا شکر گزار رہا ہے، کیونکہ اس کا باپ نہیں ہوتا تو یہ بیٹی کہاں سے پیدا ہوتی؟ ابو کا ثلاثہ ہے انسان، تیرے تین باپ ہیں، ایک جسمانی باپ، دوسرا روحانی باپ، تیسرا سسرالی باپ جو جس نے اپنی بیٹی کو تیرے نکاح میں دیا۔ یہ تین باپ ہیں، ان تینوں کا ادب لازم، ان تینوں کا احترام لازم۔ جیسے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، ایسے ہی سسرے کے سامنے بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، استاد کے سامنے بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا خبردار تم اپنے ماں اور باپ کو جھڑکی دے کر بات مت کرنا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ تم ان کے سامنے اف کہنا، نہ جھڑکی دے کر جھڑک کر بات کرنا، بلکہ نرمی کے ساتھ بات کرنا، محبت سے بات کرنا، سینہ تان کے بات نہیں کرنا، بلکہ سینے کو جھکا کر، مونڈوں کو جھکا کر بات کرنا۔ یہ ادب سکھایا اللہ قرآن میں کہ ماں باپ کا کیسے ادب کرنا ہے تم کو، سینہ تان کر نہیں، سینہ اندر کر کے مونڈے جھکا کر بات کرو، اونچی آواز میں بات مت کرو، دھیمی آواز میں بات کرو، جھڑکیاں دے کے بات مت کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تعلیم دیا ہے۔ اور ایک کیسا وہ مسلمان ہے جو قرآن کو بھی نہیں مانتا، رسول کی حدیث کو نہیں مانتا، وہ شیطان ہے۔ اب
اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، یقین وہ اپنے دور کا شیطان ہے، وہ پلید ہے، ابلیس ہے، اور ایسے شیطان کو بھگانا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرما وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن، وہ دوست نہیں ہے۔ دشمن کی بات مت ماننا، جو تمہارا دوست ہے وہ کون ہے تمہارا دوست؟ اٹھاؤ قرآن پاک، اللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست ہے ایمان والوں، اللہ کی بات مانو۔ اللہ کے رسول انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست اللہ بھی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو تقوی والے ایمان والے وہ بھی تمہارے دوست ہیں۔ تو جو دوست ہیں اللہ کے ان کی بات مانو، اور جو خدا کا دشمن اور تمہارا دشمن ہے اس کی ہرگز پیروی نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ان نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، کیونکہ باپ ماں کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ماں باپ کی خدمت میں ان کی فرما برداری میں کتنی عظمتیں ملا کرتی ہیں، کیا کیا مقامات ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی رب کی بارگاہ میں، وہ جو دعا مانگتی ہیں دل سے اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ یقین جانیے، آپ دل سے خدمت کرو، دل سے دعا لو۔ ایک دعا تو وہ ہوتی ہے جو زبانی حلق کے اوپر سے نکلتی ہے دعا، لیکن وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے اس دعا کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے دل سے دعائیں لیا کرو۔ اکثر لوگ کچھ کرتے نہیں خدمت، لیکن دعاؤں کا معروضہ ضرور کرتے ہیں، حضرت دعا کر دیجیے، دعا فرمائیے۔ دعا تو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو خدمت کے بعد بغیر مانگے کے جو دعا دے دی جاتی ہے وہ دعا کا مقام کچھ اور ہے۔ دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، زبردستی دعا نہیں کروانا ہے، دعا لینے کے قابل بنو، دعا لینے کے قابل بنو۔ اور دعا کیسے ملتی ہے؟ جب تم کسی کی خدمت کر دو۔ خدمت کئی طرح کی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں دبانے کی بھی خدمت ہے، کھانا کھلانے کی بھی خدمت ہے، پانی پلانے کی بھی خدمت ہے، وضو کے لیے پانی پیش کرنے کی بھی خدمت ہے، کسی ضعیف کو سہارا دینا بھی یہ بھی خدمت ہے۔ تو جو خدمتیں ہیں کئی طریقوں کی، ہر طریقے کی خدمت انجام دیتے رہو۔ کسی غریب کی مدد کر دینا یہ بھی خدمت ہے، کسی محتاج کی مدد کر دینا یہ بھی خدمت ہے، کسی طالب علم کی مدد کر دینا یہ بھی خدمت ہے۔ تو جو مدد خدمت کے ذریعے مدد کی جاتی ہے یقیناً وہ مدد کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیسی خدمت کر رہا ہے، اور جس کی تم خدمت کر رہے ہو اگر وہ تمہاری خدمت سے راضی ہو کر تم کو دل سے دعائیں دے دے، قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، رضا جامع مسجد میں، یہ تو میں سرتاپا گناہگار ہوں، میری حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ زبانی نہیں حقیقت ہے، میں سرتاپا گناہگار ہوں، سرتاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پروردگار میرے گناہوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ ہمارے زبیر میاں جو دبئی میں رہتے ہیں، کچھ کتابیں انہوں نے وہاں سے بھجوائیں، تفہیم البخاری، صحیح مسلم شریف کی شرح، غنیت الطالبین، اور ایسی بہت ساری کتابیں جو قیمتی کتابیں ہیں انہوں نے دبئی سے دارالعلوم فیض رضا مرکز اہل سنت کے لیے ہدیتاً وہاں سے بھجوائیں۔ ان کے بھائی جو ہے وہ کتابیں لے کر آئے، کہنے لگے حضرت کئی مہینوں سے میرے امیگریشن کا کام رکا ہوا ہے، امیگریشن نہیں ہو رہا میرا، امیگریشن جس دن ہو جائے گا میں فوراً چلا جاؤں گا دبئی۔ کتابیں دی انہوں نے، لا کر خدمت کی نا، بولیے خدمت کی نا،
تفہیم البخاری، صحیح مسلم شریف کی شرح، بہت عظیم الشان کتابیں ہیں اور کافی قیمتی کتابیں ہیں، لا کر دی یہی مدرسے میں بیٹھ کر یہ فقیر گناہگار فقیر نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ پاک ان کا جو کام رکا ہوا ہے امیگریشن کا، مولا اس کام کو آسان فرما دے اور جلد سے جلد ان کا کام پورا فرما دے۔ اللہ کی قسم کل رات میں فون آیا اس بچے کا، ایئرپورٹ سے فون کیا، کہا حضرت آپ نے دعا کی، آپ اس دن دعا کی، اس کے دوسرے ہی دن میرا کام بن گیا اور آج میں دبئی جا رہا ہوں، ایئرپورٹ سے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ دعا جو دعا دل سے نکلتی ہے پیارے، یقین جانیے وہ دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ہم تو اس لائق نہیں ہیں، ہم تو گناہگار بنتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے ہم تو دل سے دعا دیتے ہیں، اپنے مریدوں کے لیے ہم دل سے دعا دیتے ہیں، دکھاوے کی دعا نہیں۔ دل چیر کر دیکھو اس دل میں کتنی محبت ہے اللہ رسول کی، اس دل میں کتنا تعلق ہے اپنے مریدوں سے۔ الحمدللہ ہم اسی امید پر دعا کرتے ہیں، مولا ہم تو گناہگار ہیں لیکن پروردگار تیری شان تو عظیم الشان ہے، مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں دعا قبول فرمائے۔ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، تو اس لیے پیارے ماں باپ کی دعا تو بہت زیادہ اہمیت والی دعا ہے، پیر و مرشد کی دعا بہت زیادہ اہمیت والی دعا ہے، اپنے سسرے کی دعا بہت زیادہ اہمیت والی دعا ہے۔ تو ان کی دعاؤں میں رہو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ اگر ان کی بد دعاؤں میں رہے تو کبھی جانیے کامیابی ملنے والی نہیں ہے، بلکہ ہر قدم پر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر قدم پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد قبر کی حالت بھی تنگ ہو جائے گی اور حشر کے میدان میں بھی نامراد ہو جاؤ گے۔ ہاں سنی صحیح العقیدہ ہو، سسرا کو بھی ادب کرنا ہے، اور اگر بد عقیدہ ہو تو ہرگز تعلق ہی نہیں رکھنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے نا دین کا، ایمان والے سے تعلق رکھنا ہے اپنا۔ ماں باپ بھی اگر ایمان والے ہیں تو ان کی خدمت کرو، دعا لو۔ اگر ماں باپ وہابی ہے کٹر، بیٹا سنی ہے تو ان کی دعاؤں کی میں ضرورت نہیں ہے۔ بولیے ہاں خدمت کر لو ان کی، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کی خدمت کر لو، لیکن ان کی دعاؤں کے محتاج نہیں ہے۔ اور سسرا اگر وہابی ہو خدا نہ خواستہ آپ، تو سسرے کی بھی دعاؤں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غیر سنی جو ہیں ان کے پاس تمہارا رشتہ کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ سنی کا رشتہ سنی کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور جو غیر سنی ہے غیر سنیوں کے ساتھ سنی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔ لہذا اس معاملے میں احتیاط کیجئے۔ حیدرآباد کا ماحول مزاج یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں بچہ کیا کماتا ہے، کہاں تک پڑھا لکھا ہے، بچی ہے تو کہاں تک پڑھی لکھی ہے، یہ پہلے سب پوچھتے ہیں، خاندان کیسا ہے، شکل کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، ہائٹ کتنی ہے، سب پوچھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے بچی سنی ہے کہ نہیں، فاتحہ پڑھتی ہے کہ نہیں، باپ کے تعلق سے نہیں پوچھتے کہ باپ اولیاء اللہ کے مزار پہ جاتا ہے کہ نہیں، یا نبی سلام علیہ کا پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ آمدنی پوچھتے ہیں، خوبصورتی پوچھتے ہیں، دولت اور حسن کے پجاری ہو گئے سب، حسن اور دولت کے پجاری ہو گئے ہیں، دولت چاہتے ہیں حسن چاہتے ہیں۔ اب جن کے پاس حسن نہیں ہے وہ کہاں جانا؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ آدمی حسن کی بنیاد پہ نکاح کرتا ہے، دولت کی بنیاد پہ نکاح کرتا ہے، خاندان کی بنیاد پہ نکاح کرتا ہے، حسب نسب کی بنیاد پہ نکاح کرتا ہے، لیکن اے ایمان والو تم دین اور تقوی اور ایمان کی بنیاد پہ نکاح کرنا۔ خوبصورتی بعد میں دیکھنا، پہلے ایمان و تقوی دیکھو، دولت بعد میں دیکھنا، پہلے ایمان و تقوی دیکھو، حسن و جمال بعد میں دیکھنا، پہلے دین و تقوی دیکھو۔ اگر اس میں کامیاب ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر اس میں ناکام ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی چونکہ گرمی کا موسم شروع ہو گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کافی دور دور سے یہاں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اور آپ لوگ جو تاخیر سے بھی آتے ہیں، بہت سے لوگ آخر حصے میں، ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں، تاخیر نہ کریں رضا جامع مسجد میں آنے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹریفک کا مسئلہ ہے، کافی دور سے آنا پڑتا، چلچلاتی دھوپ ہے، ابھی سے گرمی کا یہ عالم ہے۔ اللہ پاک تو اپنے کرم سے رضا جامع مسجد کو آنے والے تمام مصلیوں پر یا اللہ اپنی رحمت کا سایہ فرما دے، انہیں گرمی کا احساس نہ ہو، سکون سے آئیں میرے مالک، سکون و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹیں۔ پروردگار عالم ہماری رضا جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے 5 وقتہ کی نمازوں کے لیے جتنے بھی سنی مسلمان آتے مولا ان سب کو تو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ آج نماز جمعہ کے بعد آپ کو تھوڑی سی خدمت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر کا تعمیر کا آخری مرحلہ چل رہا ہے، یعنی یہ فرش یہاں تک بن گیا ہے،
یہ ممبر تک فرش بن گیا ہے، ابھی اتنا حصہ بننا باقی ہے، تو ریتی اٹھا کر باہر سے یہاں ڈالنا ہے، اندر لا کر ڈالیں گے انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کے خلیل کی سنت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت آج ادا ہو جائے گی آپ سے۔ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مٹی لا کے یہاں ڈالیے، پھر یہ مٹی کو پھیلایا جائے گا، اس میں یہاں پر فرش تعمیر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ فرش قیامت تک آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اس کی تعمیر میں جو جو حصہ لیے ہیں پیسے سے یا محنت سے، اللہ پاک ان سب کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس جانب توجہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ محمد خواجہ معین الدین صاحب محبوب نگر 5000 روپے رضا جامع مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کیے ہیں۔ ان کی مزاج ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محمد خواجہ معین الدین صاحب کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم علیہ السلام کے صدقے میں اور رضا جامع مسجد کی خدمت کرنے کے صدقے میں یا اللہ ان کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما دے، اور ان کے جملہ اہل و عیال کو، ان سب کو یا اللہ تو اپنے کرم سے مالا مال فرما دے۔ اور حمید خان صاحب شاہین نگر کے ذریعے سے یہ رقم بھیجی گئی ہے، حمید خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے تم جملہ اہل خانہ کو پروردگار عالم صحت و عافیت تندرستی سے رکھے اور ان کے تمام مقاصد نیک کو پورا فرما دے۔ محمد عمران جن کی عمر 8 سال ہے، یہ بچے کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ محمد عمران کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عمر دراز عطا فرما۔ رسول پاک کے صدقے میں یا اللہ محمد عمران کو یا اللہ جلد سے جلد صحت یابی عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ غوثیہ بیگم محمد شعیب یہ بھی بیمار ہیں، مولا ان کو بھی صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما۔ سید سمیع الدین غوری یہ بھی بیمار ہے، پروردگار عالم سید سمیع الدین غوری کو بھی صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے سید خضر میاں، یہ نوجوان کھڑے ہو بیٹا، یہ سید صاحب ہیں، ذرا چہرہ ادھر کریے دیکھ لیں آپ کو۔ سید خضر میاں ہیں، یہ رہتے ہیں کشن باغ میں، بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ بہت جذبہ ہے سنیت کا، ایک ویب سائٹ چالو کیے ہیں یہ shahbaz.net کے نام سے، shahbaz.net کے نام سے ایک ویب سائٹ چالو کیے ہیں جس میں ہر جمعہ کی تقریر، جیسے آج یہاں جمعہ کی تقریر ہوئی، اسی جمعہ کی تقریر کو نماز مغرب کے بعد یہ انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، سمجھے آپ؟ اور بغیر تصویر کے صرف آواز سنائی دیتی ہے، تصویر نہیں، تصویر کے ہم قائل نہیں ہیں، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور میری تقریر اب تک آ رہی تھی، اور اب انشاءاللہ آج سے مولانا محمد اویس رضوی سلمہ جو میرے فرزند اکبر ہیں، جو مسجد حضرت کمبل پوش یاقوت پورہ دروازہ کے پاس جو مسجد ہے کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کی، اس مسجد میں خطابت کرتے ہیں ہر جمعہ کی تقریر ان کی بھی جو ہے انشاءاللہ shahbaz.net پر ہر جمعہ کو ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات خود بھی سنیے، اپنے دوست احباب کو، گھر والوں کو سنائیے، انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہوں گی۔ اور آج کا جو موضوع ہے والدین کا احسان، والدین کے ساتھ نیک سلوک، اکثر ماں باپ کو اولاد سے شکایت ہے، 99% گھروں میں ماں باپ کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ آج کی تقریر سے انشاءاللہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، گھر کا ماحول سدھر جائے گا، اولاد کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت کا جذبہ بیدار ہوگا اور اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائیں گے۔ اللہ تعالی سید سراج احمد، ارشاد احمد جو کاروباری سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کر دے، اور جو بھی ان کا مسئلہ ہے پروردگار معاشی طور پہ ان کے مسئلے کو حل فرما کر یا اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر۔ جی مدرسے کے لیے، مرکز کے لیے نا، کیا نام بولو؟ یہ ناصر خان رضوی میرے مرید ہیں جو شولہ پور سے آئے ہیں آج ہی صبح میں، صادق رضوی جو ہمارے ایوب کلیانی اور دیگر نوجوان بچے جو ماشاءاللہ شولہ پور سے آج جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہماری مسجد میں،
یہ انہی میں سے ایک بچہ جو ناصر خان نام کا ہے، 1100 روپے مرکز اہل سنت کے لیے عطا کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہ پاک ان کی کمائی میں، روٹی روزی میں خوب برکتیں، ترقیاں عطا فرمائے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ گرمی کا موسم شروع ہو گیا، اس لیے آپ حضرات ذرا جلدی آ جائیں تاکہ جلدی سے جلدی ہم جمعہ کی نماز ادا کر سکیں. اس سے 2:15 بجے ٹھیک انشاءاللہ ہم اپنی تقریر ختم کر دیں گے، کیونکہ جانا بھی رہتا واپس آپ کو. اور پھر انشاءاللہ نماز جمعہ کی جماعت جو ہے جلد سے جلد، یعنی مطلب 2:30 کے پہلے ہی انشاءاللہ ہم جماعت قائم کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. آمین بجائے اس لیے سے. اب سلام پڑھ کے جانا نہیں ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ ریتی لا کے یہاں ڈالنا ہے. جو حضرات ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیے. اللہ جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے. جو سنت ادا نہیں کیے سنت پڑھ لیں.